السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ واپس لوٹ آئے گا، مگر جب کسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو سعدیہ خانم لرز اٹھی۔ اب اس کے دل میں عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ کامران کو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی کس نے دی تھی، اور وہ گھر سے نکل کر کہاں چلا گیا تھا؟ ان دو سوالوں نے سعدیہ خانم سے اس کی نیند چھین لی تھی۔ دوسری رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بھی جب کامران واپس نہیں آیا تو سعدیہ خانم بے قرار ہو کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اسے بیٹے کی منزل کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ تلاش کرنے کہاں جاتی؟ بس محلے کے کچھ گھروں پر دستک دے سکی۔ جواب میں سعدیہ خانم کو جو کچھ حاصل ہوا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ بعض لوگوں نے تو اپنے دروازے ہی نہیں کھولے، اور اگر کوئی شخص باہر نکل بھی آیا تو اس نے ایک بیوہ عورت کو یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ ہمارا کسی چور سے کوئی تعلق نہیں، ہم کیا بتائیں کہ اس کا مجرم بیٹا کہاں گیا، ہمارے بچے ایک مجرم سے دوستی نہیں کرتے۔ سعدیہ خانم سوچ کر گھر سے نکلی تھی کہ شاید کامران کے دوستوں سے اس کا کوئی سراغ مل سکے، مگر آج معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا کوئی دوست ہی نہیں تھا۔ سعدیہ خانم اس طرح گھر واپس آئی جیسے کوئی اپاہج انسان سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہو۔ کھنڈر کچھ اور ویران ہو گیا تھا، تنہائیاں کچھ اور بڑھ گئی تھیں۔ سعدیہ خانم کو محسوس ہوا جیسے رائے نعیم الدین ذیشان کو دوبارہ قتل کر دیا گیا ہو۔ بیوگی کا لباس پہننے کے ساتھ وہ لاوارث بھی ہو گئی تھی۔ سعدیہ خانم دروازے ہی میں دیوار سے سر ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں تاریک راستے پر جمی ہوئی تھیں کہ شاید جانے والا لوٹ آئے۔ اچانک سعدیہ خانم کے ذہن میں ایک شعلہ سا لپکا، کہیں قائم خان راجپوت نے۔ سعدیہ خانم اس سے آگے نہ سوچ سکی۔ اے خدا، میرے بیٹے کو قائم خان کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھ کہ وہ بہت نادان ہے۔ میری دل آزاریوں کے جرم میں اس کی گرفت نہ کر کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رات کے سناٹے میں اس عورت کی دردناک آواز گونج رہی تھی جس پر دنیا والوں کو کسی پتھر کا گمان ہوتا تھا۔ شجاع الدین کامران بہت دیر سے کرشن راؤ کی اس ریشمی بستر کے قریب کھڑا تھا جس کا انداز شاہانہ تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ریشم کے ایک ایک تار میں سو کانٹے پرو دیے گئے ہوں۔ کامران گھبرا کر ہٹ جاتا اور پھر کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ اسے بڑی شدت سے ماں کی یاد آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کشمکش میں آدھی رات گزر گئی۔ کامران ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا کہ یکایک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ کمرے کی دیوار میں ایک شگاف پیدا ہوا اور دوسرے ہی لمحے کامران کو دیوداسی شکنتلا نظر آئی۔ یہ منظر اس قدر ناقابل فہم تھا کہ چند ساعتوں کے لیے کامران بھی پتھرا کر رہ گیا۔ تم نے ایک دروازہ بند کیا تو میں دوسرے دروازے سے چلی آئی۔ شکنتلا کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کامران کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں نہیں آؤں گی تو پھر کون آئے گا؟ شکنتلا کا دعویٰ کچھ عجیب سا تھا۔ خیر اسے چھوڑ، ٹھاکر تم اتنا بتاؤ کہ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ کامران بے قرار ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے شکنتلا کی نازک انگلیوں نے اس کے دل کے زخموں کو چھو لیا ہو۔ ماں کی یادیں سونے نہیں دیتی، مگر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ کامران کا لہجہ بہت شکستہ تھا، جیسے دکھتے ہوئے انگارے راکھ بن گئے ہوں۔ اس لیے کہ میری کوئی ماں نہیں ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر سو سکوں۔ یہ کہتے کہتے شکنتلا کانپ کر رہ گئی، مگر اس نے فوراً ہی دل کے درد کو جبری مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ اس پر سو جاؤ چھوٹے ٹھاکر کہ یہ بستر ماں کی آغوش سے زیادہ قیمتی ہے۔ شکنتلا کا ایک ایک لفظ زہریلا نشتر تھا جو شجاع الدین کامران کی روح میں پیوست ہو گیا تھا۔ تیری ہمدردیوں کا شکریہ دیوداسی، مگر خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کامران ہذیانی انداز میں چیخا۔ شکنتلا سہم گئی، لیکن فوراً ہی سنبھل کر بولی، میں بس اتنا ہی کہنے آئی تھی کہ سردار نرسنگا کے قریب نہ جانا۔
اس راستے پر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر شکنتلا اس خفیہ راستے سے واپس چلی گئی۔ شکنتلا کے جانے کے بعد بھی شجاع الدین کامران بہت دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کے دل و دماغ میں خیالات کی یورش نے ایک حشر سا اٹھا دیا تھا۔ ماں کی تنہائی اور بے کسی کا تصور ہی کیا کم اذیت ناک تھا کہ شکنتلا کی درد مندانہ مداخلت کے سبب صورتحال کچھ اور الجھ گئی تھی۔ کرشن راؤ کے مندر میں دیوداس کی حیثیت ایک کنیز سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر ایک کنیز نے اپنے آقا کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیوں کہا تھا کہ سردار نرسنگا کے قریب نہ جانا؟ شجاع الدین کامران شدید اضطراب کے عالم میں سوچ رہا تھا، شکنتلا نے ایسا کیوں کہا؟ وہ نہیں جانتی کہ اس کی احمقانہ حرکت کا کیا انجام ہوگا۔ ان سوالوں نے کامران کو مزید وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ نرسنگا کون ہے اور شکنتلا اس کے قریب جانے سے کیوں روک رہی ہے؟ ایک ہندو لڑکی کو اس کی ذات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ ذہن میں ایک سوال نے کروٹ لی تو دوسرے نے سر ابھارا، اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ سوچتے سوچتے رات آدھی سے زیادہ بیت گئی۔ مندر کی نامانوس فضا، شکنتلا کی پر اسرار گفتگو اور ماں کی مسلسل یادوں نے کامران کو مجبور کیا کہ وہ اس قید خانے سے نکل کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائے۔ اس کے چٹان جیسے ارادوں میں ہلکی ہلکی لرزش پیدا ہونے لگی تھی، مگر اچانک کامران کی نظروں کے سامنے کئی چہرے ابھر آئے۔ پہلا چہرہ خود کرشن راؤ کا تھا، جو آج کل اس پر ساری دنیا سے زیادہ مہربان نظر آ رہا تھا۔ ٹھاکر کے چہرے کے پیچھے اسے ایک اور چہرہ نظر آیا۔ یہ اس سفاک ساہوکار کا چہرہ تھا جو اپنی دولت کے ڈھیر سے سعدیہ خانم کی مجبوریاں خریدنا چاہتا تھا۔ دوسرا چہرہ قائم خان راجپوت کا تھا، جس نے اپنی بیوہ بہن کو ناقابل بیان آزار پہنچائے تھے، پھر کامران کے جسم کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور آخر میں اپنے ہی بھانجے کو مجرم ثابت کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں رسوائی کا طوق ڈال دیا تھا۔ اور تیسرا چہرہ قاضی عدالت کا تھا، جس کی زرپرستی نے انصاف کو یتیم بنا دیا تھا اور قانون کو آگ لگا دی تھی۔ ویسے اور ابھی کئی چہرے تھے جو کبھی کبھی شجاع الدین کامران کو اپنی آنکھوں کے سامنے متحرک نظر آتے تھے، جیسے اس کے نانا اعتماد خان اور بلقیس خانم کے چہرے، مگر ان چہروں سے کامران کو زیادہ نفرت نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب اعتماد خان اور بلقیس خانم نے اسے پہچاننے سے انکار کیا تھا تو اس کی عمر بہت کم تھی، اور جب وہ ہوش کی منزل میں پہنچا تو نانی نانا مفلوج ہو چکے تھے۔ اعتماد خان اور بلقیس خانم کے لیے کامران کے دل میں کچھ یوں بھی ایک نرم گوشہ موجود تھا کہ ان دونوں نے آخری وقت میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ مگر جہاں تک کرشن راؤ، قائم خان راجپوت اور قاضی عماد الدین کا سوال تھا، تو یہ تینوں چہرے ایک لمحے کے لیے کامران کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی یہی چہرے کامران کی نگاہوں کا محور تھے۔ مگر میں دیوداسی شکنتلا کی بات مان لوں، سردار نرسنگا کے قریب نہ جاؤں، اور خاموشی کے ساتھ کرشن راؤ کے پر اسرار مندر سے نکل کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں، شجاع الدین کامران نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، اگر میں سر جھکا کر لوٹ جاؤں تو پھر ان قصابوں کا کیا ہوگا جو میرے باوقار خاندان کو ہوس کے مذبح خانے میں قتل کر چکے؟ اب میری ماں ایک غدار کی بیوہ ہے، اور ناپسندیدہ لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے والی ایک نحیف و نزار عورت۔ اس ستم رسیدہ عورت کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ کون واپس کرے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اچانک شجاع الدین کامران کی سماعتوں میں ایک شور سا گونجنے لگا، پھر شور اتنا بڑھا کہ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کسی وحشت زدہ انسان کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تو اپنے باپ کو زندہ نہیں کر سکتا کامران؟ وہ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ جب رائے نعیم الدین ذیشان واپس نہیں آ سکتا تو پھر تیری ماں کی بیوگی کا دور بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور بیوگی ہی اس تنگ نظر معاشرے میں سب سے بڑی لعنت ہے۔ یہ کہتے کہتے شجاع الدین کامران پر دیوانگی طاری ہو گئی۔
تیری ماں کی بیوگی کا ذمہ دار کون ہے؟ سلطان معز الدین بہرام شاہ، مگر وہ تو قتل ہو کر زیر زمین جا چکا ہے، پھر تیرے باپ کے خون کا حساب کون دے گا؟ بہرام شاہ کا بیٹا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں، پھر تو اپنا قرض کس سے طلب کرے گا؟ سلطان ناصر الدین محمود سے کہ وہ بہرام شاہ کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن وہ تو بے قصور ہے کہ ایک انسان کے گناہوں کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ شجاع الدین کامران کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی، نفرتوں کا ایسا شور کہ انتقام کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ سلطان ناصر الدین بھی مجرم ہے کہ ساری دنیا اس کی انصاف مزاجی کے گیت گاتی ہے، اور ایک بے گناہ شخص ہندوؤں کی عبادت گاہ میں منہ چھپائے پڑا ہے۔ لیکن ناصر الدین محمود کیسے مجرم ہو سکتا ہے کہ اس کی عدالت تک تو تیرا قدم پہنچا ہی نہیں؟ کامران اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ سلطان کی عدالت کا دروازہ قائم خان راجپوت نے بند کر دیا کہ بنیادی مجرم وہی ہے، پھر اس مجرم کو سزا کون دے گا؟ سرکاری قانون جو اس کے ہاتھوں میں کسی چڑیا کی طرح تڑپ رہا ہے، اور اس کے آہنی پنجرے میں یاسمین بھی سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے۔ یاسمین کا خیال آتے ہی کامران کے دل میں درد کے نئے دریچے کھل گئے۔ نہیں، میں واپس نہیں جا سکتا۔ شجاع الدین کامران اپنے خیالات کے حصار میں پلٹ آیا۔ شکنتلا آئے گی تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ وہ میرے قریب نہ آئے اور مجھے کوئی نصیحت نہ کرے کہ میں بہرا ہو چکا ہوں۔ میں سردار نرسنگا سے ضرور ملوں گا، اگر اس کی قربت میں میری موت پوشیدہ ہے تو میں اس موت کو بھی چھو کر دیکھوں گا۔ آخر یہ زندگی بھی کس کام کی کہ میرے دشمن سر اٹھا کر چلیں اور مجھے دیکھ کر دنیا والے پکار اٹھیں کہ وہ جا رہا ہے ایک سزا یافتہ مجرم۔ پھر یہ شور آہستہ آہستہ کم ہو گیا اور کامران نے آنکھیں بند کر لیں۔ خیالات کے انتشار کا جو طوفان آیا تھا وہ گر گیا۔ اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ شجاع الدین کامران دن چڑھے تک سوتا رہا۔ اس دوران دیوداسی شکنتلا 2 بار خفیہ راستے سے داخل ہو کر کامران کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ کامران کے چہرے پر معصومیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دیوداسی کانپ کر رہ گئی تھی کہ شجاع الدین کامران اسے کسی دیوتا کی طرح نظر آ رہا تھا۔ پھر شکنتلا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ زیر لب کہہ رہی تھی، اے پرمیشور، اسے ٹھاکر کے چنگل سے بچا لے کہ یہ بہت نادان ہے۔ ایک بار بھٹک گیا تو ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اپنی مذہبی رسم کے مطابق شکنتلا کامران کے حق میں دعا کر کے خفیہ راستے سے چلی گئی تھی، اور اب کمرے کے عام دروازے پر بڑی بے قراری کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ اس اثناء میں پجاری رام سوروپ بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور اس نے دیوداس سے پوچھا تھا، کیا ابھی چھوٹے ٹھاکر بیدار نہیں ہوئے؟ اگرچہ رام سوروپ کے الفاظ سے ادب کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ وہ جاگ جائیں، شکنتلا نے بیزاری کے انداز میں کہا۔ وہ رام سوروپ کے سامنے اپنے ہمدردانہ جذبے کی نمائش کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی یہ حرکت خطرے کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ تو نے دروازے پر دستک دی؟ رام سوروپ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بد کردار پجاری کرشن راؤ کے قدموں پر سجدے کرتا تھا، مگر شکنتلا سے اس طرح مخاطب تھا جیسے دیوداسی اسی کی زرخیل لونڈی ہو۔ ہاں مہاراج، میں کئی بار ایسا کر چکی ہوں، مگر چھوٹے ٹھاکر پھر بھی نہیں جاگے۔ شاید دیر سے آنکھ لگی ہو۔ شکنتلا نے خون کے گھونٹ پی کر ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجا لی۔ روز ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ رام سوروپ اپنی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ وہ جاگ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ سردار نرسنگا کا آدمی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر رام سوروپ چلا گیا۔ شکنتلا چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کامران اسی طرح دن بھر سوتا رہے اور نرسنگا سے ملاقات کا وقت گزر جائے، مگر فوراً ہی اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا
اور سینے میں کوئی شے ٹوٹ کر اس طرح بکھر گئی جیسے دیوداسی کے دل میں شیشے کے کئی ٹکڑے پیوست ہو گئے ہوں۔ وہ کبھی تو جاگے گا، اس کی نیند وقت کی رفتار کو نہیں روک سکتی۔ نرسنگا کا آدمی اسی طرح انتظار کرتا رہے گا، جانے والے کے پیروں میں کون بیڑیاں ڈال سکتا ہے؟ یہ سوچ کر شکنتلا اداس ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ وہ خفیہ راستے سے کامران کے کمرے میں داخل ہو جائے اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور چیخ چیخ کر کہے کہ جنگل کی طرف نہ جانا، وہاں نرسنگا رہتا ہے، اور نرسنگا انسان نہیں درندہ ہے۔ شکنتلا مضطرب ہو کر آگے بڑھی، مگر کسی نادیدہ زنجیر نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اگر اس موقع پر پجاری رام سوروپ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اور اگر خود کامران نے اسے جھڑک دیا تو پھر اس نے یہ پوچھ لیا کہ میں اس کی کون ہوں؟ شکنتلا کا دل ڈوبنے لگا، اور اگر ٹھاکر پر یہ راز فاش ہو گیا کہ میں اسے نرسنگا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، دیوداس اس سے زیادہ نہ سوچ سکی۔ وہ ٹھاکر کے بنائے ہوئے قانون سے بغاوت کرنے کا انجام جانتی تھی۔ ایک بار ایک دیوداس پر میلا نے ٹھاکر کے کھینچے ہوئے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی، اور پجاری رام سوروپ کے منہ پر صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم سب دھرم کے چولے میں چھپے ہوئے بھیڑیوں ہو، جو بھولی بھالی استریوں کا گوشت کھا کر اور خون پی کر دیوتاؤں کے نام کی مالا جپتے ہو۔ تیرا گناہ ناقابل معافی ہے، مگر پھر بھی میں تجھے کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر تو میرے پیروں پر سر رکھ کر بآواز بلند کہے کہ وہ تیرے پاپی من کی شرارت تھی جس نے تجھے کچھ دیر کے لیے گمراہ کر دیا تھا، اور ٹھاکر کا قائم کردہ مذہبی نظام تمام غلطیوں سے پاک ہے، تو میں تیری سانسیں واپس کر سکتا ہوں۔ ٹھاکر چاہتا تھا کہ دیوداس پرمیلا سب لوگوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لے، مگر وہ ایک ضدی لڑکی تھی۔ اس نے معافی مانگنے کی بجائے سینکڑوں پجاریوں اور دیوداسیوں کے سامنے ٹھاکر کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا تھا، تیرا یہ نظام ہوس جو سراسر پاپ کی کیچڑ میں لتڑا ہوا ہے، میں اسے گنگا جل کی طرح پوتر اور صاف کہہ دوں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا ٹھاکر۔ میں اپنے بعد آنے والی لڑکیوں کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ مجھے یہاں سے نکل جانے دے، پھر میں ہندوستان کے ایک ایک تیرتھ اور ایک ایک مندر میں داخل ہو کر ان معصوم عورتوں کو تیری گھناؤنی حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی، جو دیوداسی بننے کے خواب دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ انہیں ایک ہی رات میں سنسار کے سارے دکھوں سے مکتی مل جائے گی۔ ٹھاکر نے انتہائی قہر کے عالم میں اپنا جابرانہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ پرمیلا پر زندگی اور آسائش کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، پھر اس معصوم لڑکی کو ٹھاکر کے اوباش خدمتگاروں کے حوالے کر دیا گیا، جن کا سرغنہ راما راؤ تھا۔ کچھ دن بعد جمنا کی اس مخصوص گھاٹ پر پرمیلا کی لاش ملی، جہاں دوسری دیوداسیاں غسل کیا کرتی تھیں۔ پرمیلا کی حالت بہت شکستہ تھی، اس کا پورا جسم داغدار تھا اور بہیمانہ تشدد کا آئینہ دار۔ پرمیلا کا لرزہ خیز انجام دیکھ کر مندر کی دوسری دیوداسیاں کئی راتوں تک سو نہیں سکی تھیں۔ ان میں سے اکثر سوتے سوتے چیخ اٹھتی تھی، ہمیں معاف کر دے ٹھاکر کہ ہم دیوتاؤں کی نہیں تیری داسیاں ہیں۔ پرمیلا کا حشر یاد کر کے چند لمحوں کے لیے شکنتلا بھی کانپنے لگی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی بگڑتی ہوئی اعصابی کیفیت پر قابو پایا اور شجاع الدین کامران کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ اس مسلم زادے سے مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ شکنتلا کو خدشہ تھا کہ کہیں کامران کی زبان نہ لڑکھڑا جائے اور پھر پرمیلا کی طرح اس کی لاش بھی جمنا کے گھاٹ پر پائی جائے۔ ان خوفناک وسوسوں اور اندیشوں کے باوجود شکنتلا چاہتی تھی کہ کامران اس کے دل کی زبان سمجھ لے اور ٹھاکر کے مقتل سے نکل کر اپنی پرسکون دنیا میں واپس لوٹ جائے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کامران کا دروازہ بدستور بند تھا اور شکنتلا کسی اطاعت گزار کنیز کی طرح اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی کہ پجاری رام سوروپ ایک بار پھر آیا۔ کیا جاگ گئے چھوٹے ٹھاکر؟ رام سوروپ کا لہجہ بہت تلخ تھا۔
جیسے وہ کوئی ناگوار فعل انجام دے رہا ہو۔ نہیں، شکنتلا نے آہستہ سے کہا، میں خود بھی کئی بار دستک دے چکی ہوں مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پجاری رام سوروپ جھنجھلا کر آگے بڑھا اور اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ شجاع الدین کامران سرخ آنکھوں کے ساتھ رام سوروپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس قدر شور کیوں مچا رہے ہو؟ کامران کی آواز سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر کامران کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر رام سوروپ گھبرا گیا اور اس کے لہجے کی تلخی عاجزی میں تبدیل ہو گئی۔ سردار نرسنگا کا آدمی بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، ٹھہرو، میں ابھی چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر کامران نے دروازہ بند کر لیا، کمرے کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے تش کی طرف بڑھا، منہ دھویا اور باہر نکل آیا۔ رام سوروپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک بار کامران نے مڑ کر شکنتلا کی طرف دیکھا، جو اداس ایک بے جان مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی ناآسودہ حسرتیں کروٹ لے رہی تھی، مگر کامران شکنتلا کی آنکھوں کی زبان سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کامران طویل راہداری سے گزر کر چلا گیا اور اس کے ہونٹوں پر چند الفاظ مچل کر رہ گئے۔ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ الفاظ اس قدر مدھم لہجے میں ادا کیے گئے تھے کہ ان کی بازگشت شکنتلا کے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔